الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لباس سے متعلق کچھ اصولی باتیں گزشتہ 2 دنوں میں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد لباس کے آداب شروع ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ پاک صاف لباس پہننا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھو۔ تو کپڑا پاک صاف ہونا چاہیے، نیا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ لباس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا۔ نمبر 3، سفید کپڑے پہننا، اس لیے کہ سنن نسائی میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب، دیکھو سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ یہ زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور دیکھنے میں خوبصورت بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں کفنایا کرو، ان کو بھی سفید کپڑے کا کفن دیا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید کپڑے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کا جو محل ہے وہ سفید ہے، جنت کا جو محل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ سفید ہے۔ تو جب جنت کا محل سفید ہے تو اللہ تعالیٰ کو سفید بہت پسند ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سفید کپڑا یہ طہارت کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ سفید کپڑے پر اگر ایک داغ دھبا لگ جائے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، اور رنگین کپڑا اگر پہنا ہوا ہے اس میں کتنے دھبے لگ گئے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک دھبا بھی اگر لگ گیا تو وہ نمایاں ہو گیا، تو آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ اس کو صاف کر لے، اس کو دھو لے، اس لیے فرمایا کہ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ۔ اسی طرح نیا کپڑا جمعے کے دن پہننا، چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس نیا کپڑا آتا تو آپ اس کپڑے پہننے کی ابتدا اور اس کا آغاز جمعے کے دن سے فرماتے، اس لیے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ بابرکت دن ہے، لہذا اچھا کپڑا ہے تو اس کو جمعے کے دن پہنا جائے۔ غیر مسلموں کا لباس نہ پہننا، اس پر بات پہلے ہو چکی ہے۔ متکبروں جیسا لباس نہ پہننا، اس پر بھی بات ہو چکی ہے، اس لیے کہ یہ کپڑا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے جس کا چاہا کپڑا پہن لیا۔ میں 2 دن سے یہ بات ذکر کر رہا ہوں، گزشتہ 2 دنوں سے، کہ یہ لباس کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم آسان سمجھتے ہیں۔ اس لباس کا اثر لباس پہننے والے کے کردار پر، ذہن پر، سوچ پر، اس کی فکر پر لازمی پڑتا ہے۔ آدمی متکبرین کا لباس اگر استعمال کرے گا تو مزاج کے اندر وہی رعونت پیدا ہوگی، وہی مزاج کے اندر تعلی پیدا ہوگی، اور اگر متواضع لباس آدمی پہنے گا تو اس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ یہ لباس کا قدرتی اثر ہے۔ لباس میں مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت اختیار کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب مرد ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مردانہ کپڑا پہنے، عورت ہے تو وہ زنانہ کپڑا پہنے۔ اب مرد کو شوق ہو رہا ہے کہ میں عورتوں والا کپڑا پہنوں، عورت کو شوق ہو رہا ہے کہ میں مردوں والا پہنوں، اس پر حدیث میں لعنت فرمائی ہے۔ مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا حرام ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، وہ دعوت میں ہو یا پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کو ایز اے گیسٹ بلا لیا ہے، تب بھی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ ہر حال میں، چاہے آپ بہت ہائی فائی جگہ کسی دعوت میں، یہ معنی نہیں ہے کہ مسجد میں آئے تو آپ نے شلوار کو ذرا سا کھوسا اور اوپر کر لیا، اور جب نماز ختم ہوئی تو اس کو نیچے کھسکا دیا، نہیں۔ ہر حال میں، چاہے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، دعوت میں ہو، شادی میں ہو، فوتگی میں ہو، جس حال میں بھی ہو، شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر مردوں کی ہونی چاہیے، ورنہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ مردوں کو ریشم کے کپڑے اور سونے استعمال کرنا ناجائز ہے۔ بس یہاں تک بات ہو گئی۔
آگے اگلے آداب شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ، وہ پھر ہم کل پڑھیں گے کہ کپڑا پہننے میں اب سنت طریقہ کیا ہے، کہ پہلے کون سا حصہ جسم میں داخل کیا جائے اور کس حصے میں ہاتھ داخل کیا جائے، کیا دعا پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں پھر انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔